غسل کے لیے مسجد سے تختہ لگایا، میرے کپڑے کاٹے جا رہے ہیں۔ ہائے، میں تو بندوں کو اپنے کپڑوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے جسم سے کپڑے کاٹ کر پھینک دیے جائیں گے۔ جس سوٹ کو میں نے 10,000 میں خریدا تھا، 20,000 میں خریدا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ دنیا مجھ سے اس قدر نفرت کرنے لگ جائے گی کہ میرا اتنا قیمتی جوڑا کاٹ کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جائے گا۔ ہائے، جس جوڑے کو میں نے موت کے وقت پہنا ہوا تھا، آج وہ جوڑا پہننے کے لیے بیٹا بھی تیار نہیں ہے۔ بیٹا کہتا ہے باپ کا جوڑا میں نہیں پہنوں گا، مجھے ڈر لگتا ہے، میرے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے، صابن لگایا جا رہا ہے، میں کروٹ بدلنے کا محتاج، اٹھنے بیٹھنے کا محتاج۔ جب غسل دینے کے بعد میری میت کو گھر کے میدان میں رکھا گیا تو پھر سے ایک دم کوہرام مچ گیا۔ میری بچیاں دیواروں کے سہارے لگ کر، میرے بچے چار پائی کا پایا پکڑ کر میری میت اٹھانے والوں کو کہہ رہے تھے چاچو ابو کو کہاں لے کے جا رہے؟ ابو تو جا رہا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، آج دشمن بھی تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، آج زمانہ تیری زیارت کرنے کو آ رہا ہے۔ ایمان سے بتا، کیا یہ تیرا کالا منہ دکھنے کے قابل ہے؟ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا منہ دکھنے کے قابل ہے؟ اب دنیا والے تو تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے رب تیار نہ ہو، اس چہرے کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کریم تیار نہ ہو۔ ہم نے تو کافور کی دنیا بھی دے ڈالی، غلاف بھی چہرے پر رکھوا دیے، مدینے کے عطر بھی لگا دیے۔ خدا پاک کی قسم، اگر اللہ نے اس چہرے کو ٹھکرا دیا تو پھر لاکھ عطر لگانے کے بعد بھی یہ چہرہ کسی کام کا نہیں، لاکھ کافور کی دھونیاں دینے کے بعد بھی یہ چہرہ کسی خاطے کا نہیں ہے۔ خدا را میرے بھائیو، مراقبہ کیا کرو۔ 4,000 بندہ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے ساتھ قبر میں جانے کے لیے ایک بھی تیار نہیں۔ جنازہ پڑھتے ہی سارے ایک ایک کر کے چلے گئے۔ مراقبہ کیا کرو، مجھے لحد میں اتارا جا رہا ہے اور میرا چھوٹا بچہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے ابا تو اللہ کے حوالے ہو گیا، یہ بتا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ اب قبر کے اندر دفنا کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، تن تنہا رہ گیا۔ مراقبہ کیا کر، اگر وہاں خدا نے کہہ دیا کہ یہ چہرہ میرا نہیں ہے اور مصطفیٰ نے بھی کہہ دیا یا اللہ جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے، بتا تو کہاں جائے گا؟ اگر قبر کے اندر مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ چہرہ میرا نہیں ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ میرا نہیں ہے، اگر اللہ نے کہہ دیا یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل میری نہیں ہے، بتا تو صحیح تو کہاں جائے گا؟ پھر تیرا کیا بنے گا؟ 5,000 روپے دے کر حمام میں جا کر چہرے کی خوبصورتی بنانے والوں، اگر یہ چہرہ قبر میں ناکام ہو گیا تو پھر اس چہرے کو سجانے کا کیا فائدہ؟ اس قدر پیسے لگانے کا کیا فائدہ؟ گناہوں پر گناہ کرنے والوں، گناہوں کے ذریعے خوبصورت شکل کو کالی کرنے والوں، ایک پل کے لیے سوچو تو صحیح، مرنے کے بعد اللہ کو یہ کالا منہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟